زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ، ہر اٹھتے اور رکتے قدم سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تو تم یہ کیسے بھول گئے کہ وہ تمہیں نہیں بھولا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بھی تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے تکلیف میں اسے تمہاری خبر نہ ہو؟ کیا پتہ یہ تکلیف بار بار اسی لیے آ رہی ہوں کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا انہیں واقعی کوئی سلجھا نہیں سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علم میں برابر ہیں تم میں سے وہ سب جو بات کو دل میں چھپائیں اور جو اسے بلند آواز سے ظاہر کریں، اور وہ جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور دن کی روشنی میں چلتے پھرتے ہوں۔ جن سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، انہیں اپنے قریب کرنے، اپنے قریب لانے کے مواقع فراہم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سوچے یہ جو بار بار مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آنا بند ہو جائیں تو فکر کی بات نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کی، ہدایت دینے کی کوئی نہ کوئی نشانی جو بھیج رہا تھا وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں آنا خطرے کی بات نہیں ہے، ان میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، کوئی سبق، کوئی نشانی، کوئی راز۔ خطرے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے تعلق توڑ لے، خطرے کی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں گم ہونے دے، خطرے کی بات تو یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور یوں بالآخر آپ اللہ سے تعلق کو اہم ہی نہ سمجھے۔ خطرے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقیقی وجود، اپنی روح کو بھول بیٹھیں اور اس کی نشو و نما کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ خطرے کی بات تو یہ ہوگی کہ روح سے اس کا اہم تعلق چھین لیا جائے، اللہ سے جڑے رہنے کا تعلق، اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تر تبدیلیوں کے باوجود جو رب خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو واپس خوبصورت اور دل موہ لینے والا بناتا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید نوازا نہ جائے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سجائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جب بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدے سے بدل دیتا ہے۔ جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل اور ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں، بلکہ اسباب تو اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے تو پھر ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے۔
वसाइल पर है। उस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहाँ तो यकीन ने समंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया था। जहाँ कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन उसका यकीन कायम हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। वो वक्त, वो लम्हा जब टूट कर फिर से खड़ा होना, वो वक्त जब मूव ऑन करने के लिए तहज्जुद के मौज़ों का सहारा लेना, वो वक्त जब रोते हुए भी शिकवा न करना कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। उस वक्त अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे दिल के करीब। वो तुम्हें देख रहा होता है कि कैसे तुम सब्र कर रहे हो, सिर्फ उसे राज़ी करने के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो, अपना दर्द भुलाकर उसकी रज़ा ढूंढ रहे होते हो। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में वो देर करेगा। 70 माओं की मोहब्बत भी जिसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी वो मोहब्बत तुम्हारे बहते आंसू बर्दाश्त कर सकती है? डरो मत, कुछ नहीं होगा। तना हो जाने के मुस्तकबिल से इसका आना यकीनी ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और अपने करीब करना चाहता है। मालूम है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ़ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद भी यकीन और सब्र। ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो, और अगर ये नहीं है तो तुम खाली हो। अल्लाह ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाया, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। तौबा अल्लाह की तरफ आजिज़ी के साथ पलटने को कहते हैं। जब इंसान गुनाहों में गिरा होता है तब तौबा इंसान को उन गुनाहों से निकलने में मदद करती है। हम अल्लाह से दूर गुनाहों की वजह से होते हैं, लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं तो हम अल्लाह के फिर से उतना ही करीब आ जाते हैं जितना पहले थे। और ये बात हमेशा याद रखें कि तौबा के लिए हमेशा गुनाह का होना ज़रूरी नहीं होता। हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे भी होते हैं जो हम रोज़ जाने अनजाने में दोहराते हैं और हमें उनकी कभी खबर ही नहीं होती। इसलिए तौबा की तस्बीह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी अल्लाह से दूरी का एहसास हो तो तौबा कर लें। बेशक आपका रब बहुत बख्शने वाला अल गफूर है, बहुत माफ़ करने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है। फिर चाहे आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, वो बख्शने में देर नहीं करता।